تقریباً 200 برس قبل سن 1825 کا بلوچستان موجودہ پاکستان کے جنوب مغربی پہاڑوں میں واقع قبائلی علاقہ کوہلو تھا، جہاں زندگی زمین، مویشی، قبیلے اور غیرت کے گرد گھومتی تھی۔ اسی خطے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا لالہان۔ وہ بڑا ہو کر ایک عام چرواہا بنا۔ ایک روز برسات کے طوفان میں وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ ایک ویران خیمے میں پناہ لیتا ہے جہاں مرد موجود نہیں ہوتے۔ رسم کے مطابق عورت اس کی میزبان بنتی ہے۔ وہ عورت ایک نو بیاہتا دلہن تھی جو طوفان سے اپنا گھر بچا رہی تھی۔ بجلی کی ایک چمک میں لالہان کی نگاہ اس عورت پر پڑتی ہے۔ وہ بال کھولے، دوپٹہ اوڑھا ہوا، بے نیازی سے سامان سمیٹ رہی تھی۔ اسی لمحے لالہان کی روح میں انقلاب آتا ہے۔ وہ عام چرواہا نہیں رہتا بلکہ مست توکلی بن جاتا ہے، اور وہ عورت سمو اس کی شاعری، اس کا عشق اور اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں غیرت کے نام پر قتل عام سی بات سمجھی جاتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس عاشق کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کے عشق کو احترام ملا اور مرنے کے بعد اسے حضرت مست توکلی کہا جانے لگا۔ اس کی قبر زیارت گاہ بنی اور سمو بلوچ معاشرے میں وفا، نسوانی طاقت اور روحانیت کی علامت بن گئی۔ آج بھی ہزاروں بلوچ خواتین کا نام سمی رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی شہادت ہے کہ پرانے قبائلی معاشروں میں بھی انسانی جذبات کی حرمت مانی جاتی تھی، اور غیرت کو قتل کا جواز بنانا کوئی اٹل قاعدہ نہیں تھا۔ اس سے تقریباً 1300 سال پہلے 7ویں صدی کے مکہ میں ایک خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھیں، خود مختار تھیں، اور ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر خود رشتہ بھیجتی ہیں۔ اسلام کی پہلی شادی اسی بنیاد پر ہوئی۔ اگر عورت کی خود مختاری بے حیائی یا غیرت کے منافی ہوتی تو اسلام کی بنیاد اس عمل پر نہ رکھی جاتی۔ اسلامی قانون عورت کو نکاح، طلاق، جائیداد، تجارت، سفر اور رائے کے تمام بنیادی حقوق دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 19 میں فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کو زبردستی وراثت میں لینا تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ صرف ماضی کے جاہلانہ رسم و رواج کی تردید نہیں بلکہ عورت کی مکمل انسانیت کا اعتراف ہے۔ 14 صدیوں بعد 1965 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک عورت صدارتی امیدوار بنی، محترمہ فاطمہ جناح، جنہیں مادر ملت کہا گیا۔ انہوں نے فوجی عامر ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑا۔ ان کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے جلسوں میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے، مگر ریاستی دھاندلی سے انہیں شکست دی گئی۔ اس سب کے باوجود معاشرے نے انہیں عزت دی۔ ان پر کوئی غیرت کا الزام نہ آیا بلکہ انہیں قوم کی ماں کہا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کی قیادت اور رائے کو تسلیم کرنے کی روایت بھی اس معاشرے میں موجود رہی۔ 1999 میں جنوبی پنجاب کے مظفر گڑھ کی ایک عورت مختارہ مائی کو قبائلی جرگے کے حکم پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ خاموش نہ رہی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی۔ اس واقعے نے دنیا کی توجہ حاصل کی اور عورتوں کے خلاف جرگہ کلچر کے مظالم کی عالمی مثال بن گیا۔ سپریم کورٹ نے 2011 میں فیصلہ سناتے ہوئے کچھ ملزمان کو شواہد کی کمی پر بری کیا، مگر واضح کیا کہ جرگے کے فیصلے آئین اور قانون کے منافی ہیں۔ مختارہ مائی نے اس کے بعد خواتین کے لیے اسکول اور امدادی مراکز قائم کیے اور یہ ثابت کیا کہ عورت صرف مظلوم نہیں بلکہ معاشرے کی معمار بھی بن سکتی ہے۔ 2016 میں قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی شناخت بنا رہی تھی۔ عدالت نے ابتدا میں قاتل کو سزا سنائی مگر بعد میں والدین کی معافی کے باعث وہ رہا ہو گیا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 1000 عورتیں غیرت کے نام پر قتل کی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی خواتین کے متعلق تنظیم کی 2021 کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 5000 سے زائد خواتین ایسے جرائم کا نشانہ بنتی ہیں جن میں سب سے زیادہ واقعات پاکستان، بھارت، ایران اور افغانستان میں پیش آتے ہیں۔ 2023 میں کراچی میں ایک لڑکی اور لڑکے کو صرف پسند کی شادی کرنے پر اپنے خاندان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا اور اثر و رسوخ کے باعث مجرم آزاد ہو گئے۔ یہ سب ثبوت ہیں کہ غیرت کا موجودہ تصور نہ دینی ہے نہ تہذیبی بلکہ پدر شاہی ذہنیت کی اختراع ہے۔ پھر 2025 کی وہ ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک عورت ہاتھ میں قرآن لیے چند مردوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ان مردوں نے اس کے ہاتھ سے قرآن چھیننے کی کوشش کی مگر وہ نہ چیخی نہ گریہ کیا بلکہ کہا بیرا سمنا اجازت نمے، یعنی تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یہ جملہ صرف ایک چیخ نہیں بلکہ فکری، روحانی اور سیاسی مزاحمت ہے۔ یہ اعلان ہے کہ عورت اب اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، اپنی زندگی اور موت پر اختیار رکھتی ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب، جذبات، ثقافت اور قانون سب سوال کے کٹہرے میں ہیں کہ کیا عورت واقعی انسان ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے؟ سائنس اور نفسیات بھی یہی کہتی ہیں کہ جب کسی انسان سے خود اختیاری چھین لی جائے تو وہ سماجی اور نفسیاتی تشدد کا شکار ہو جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی 2021 کی تحقیق کے مطابق جن عورتوں پر تشدد یا کنٹرول کیا جاتا ہے ان میں ذہنی دباؤ، صدمہ اور خودکشی کے امکانات 3 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ بالکل واضح ہے کہ غیرت کے نام پر قتل نہ صرف اخلاقی جرم ہے بلکہ یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 9 جو زندگی کے حق کی ضمانت دیتا ہے اور آرٹیکل 25 جو مساوات کی بات کرتا ہے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اگر مست توکلی 1825 میں ایک شادی شدہ عورت سے عشق کر سکتا تھا اور احترام پا سکتا ہے، اگر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا 14 صدی پہلے خود رشتہ بھیج سکتی ہیں، اگر فاطمہ جناح ایک عامر کو چیلنج کر سکتی ہیں، اگر مختارہ مائی اور قندیل بلوچ سماجی دباؤ کے باوجود آواز اٹھا سکتی ہیں، تو 2025 کی عورت کیوں نہیں کہہ سکتی بیرا سمنا اجازت نمے؟ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ فلسفہ، دلیل، احتجاج اور انسانی اختیار کا اعلان ہے۔